السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے دوستو، ایک مرتبہ پھر آپ کو ہسٹری بائی عمر جیسے اسلامک خوبصورت چینل کے اندر خوش آمدید۔ میرے دوستو، آج ہم بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سچے پیارے اور لاڈلے پیغمبر حضرت آدم علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں۔ حضرت آدم علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے لاڈلے پیغمبر تھے اور پوری کائنات، پوری انسانیت میں سب سے پہلے انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت کے خمیر سے تیار کیا تھا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جنت سے مٹی لائی گئی، اس کا گارا گوندا گیا، جس کے بعد حضرت آدم علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک جسم تیار کیا گیا، جس کے بعد اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح ڈال دی تھی۔ روح ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا آغاز کر دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کا سلسلہ اس طرح ہوا کرتا تھا کہ آپ نے جب حضرت حوا سے شادی کی تو شادی کرنے کے بعد ایک ہی پسلی سے جو بہن اور بھائی پیدا ہوتے وہ آپس میں حقیقی بہن اور بھائی شمار ہوا کرتے تھے۔ روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کی تعداد لاکھوں کے اندر تھی۔ حضرت آدم علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر ٹھکانہ عطا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ آدم تم بھی اور حضرت حوا بھی تم دونوں جنت کے اندر رہو، یہی تمہارا مکان ہے، یہی تمہارا جگہ ہے۔ تم جنت کے اندر جس جگہ چاہو گھوم پھر سکتے ہو، ہر چیز کا مزہ تم چکھ سکتے ہو، لیکن تم نے ایک درخت کے قریب نہیں جانا۔ مفسرین کے مطابق یہ درخت جس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کو منع کر دیا تھا، یہ درخت گندم کا درخت تھا، جس سے اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس کے قریب نہ جانا۔ بہرحال قرآن کریم نے کسی درخت کے متعلق تصریح نہیں فرمائی۔ مفسرین نے ایک محتاط اندازے کے مطابق احادیث کو سامنے رکھ کر جس چیز کا انتخاب کیا ہے وہ فرماتے ہیں یہ درخت گندم کا درخت تھا، یہ ایک جو کا درخت تھا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ ابلیس لعین جو کہ اس موقع کی طاق کے اندر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پہلے حکم دیا تھا کہ تمام فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا ہے، ابلیس تم بھی سجدہ کرو، لیکن ابلیس نے کہا اے رب کریم، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، ہمارا آپس میں مادہ بھی میچ نہیں کرتا، میں کس طرح سے حضرت آدم کے سامنے سجدہ کروں۔ بہرحال ابلیس اگر یہ دیکھ دیتا کہ مجھے حکم دینے والا کون ہے تو شاید بجا لاتا، لیکن جب اس کے دل کے اندر یہ انا پیدا ہوگی تو اس نے حضرت آدم کے سامنے سجدہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ابلیس کے لیے یہ پھٹکار جاری کر دی کہ اللہ نے فرمایا تجھے میں ہمیشہ جہنم میں داخل کر کے رہوں گا۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی، مہلت مانگنے کے بعد اب ابلیس بھی اس انتظار کے اندر تھا کہ حضرت آدم کی وجہ سے میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، لہٰذا حضرت آدم کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ کیا جائے۔ قرآن و حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ابلیس لعین، اللہ نے اس کو جب جنت سے بھی نکال دیا تھا تو جنت کے دروازے پر آیا۔ جنت کے دروازے پر جب آیا تو جنت کے اندر سانپ بیٹھا ہوا تھا، سانپ کے منہ کے اندر یہ داخل ہو گیا اور جا کر حضرت آدم سے ہم کلام ہونے لگا۔ حضرت آدم سے کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس وجہ سے منع کیا ہے کہ کہیں تمہیں ابدی چیزیں حاصل نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے تمہیں اس سے لا علم رکھا ہے، اگر تم اس درخت کے قریب جائے تو تم پر بہت سی چیزیں کھل جائیں گی اور بہت سی حقیقت تم پر واضح ہو جائے گی۔ حضرت آدم علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بات مان لی، درخت کھا لیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت سے نکال دیا۔ جنت سے نکالنے کے بعد حضرت آدم اس پر بڑے غمزدہ ہوئے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے، لیکن اللہ نے فرمایا اے آدم اگر تم مجھ سے معافی مانگنا چاہتے ہو تو میرے مخصوص الفاظ کے ساتھ تم الہام کیے گئے، میرے مخصوص الفاظ کے ساتھ تم مجھ سے معافی مانگو گے۔ لہذا حضرت آدم علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ الہام کیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ان الفاظ کے ذریعے حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے معافی کو قبول فرمایا۔